کا تذکرہ ہے۔ مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کی وفات کا وہ منظر نہایت ہی سنگین ہے اور دل کو چھو جانے والی چیز ہے، کیونکہ ہر ایک مومن اور مسلمان کے دل کے اندر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر مومن ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک، ان کے ماں، ان کے باپ، ان کے اولاد والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہر ایک کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مومن اور مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ اس بات کے گواہی اس آیت کریمہ کے اندر دی جا رہی ہے۔ ایک دوسرا اشارہ یہ مل رہا ہے، اے دنیا والوں سنو، جس طرح سے پچھلے قوم کے لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو معبود بنا لیا، اس طرح سے تم نبی کو معبود نہ بنانا، یہ رسول ہے، یہ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کے رسول ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور تحقیق کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اور پیغمبر بھیج چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی اور رسول اور پیغمبر آئے، ان کے دن جتنے دن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا تھا وہ رہ کر کے دنیا سے گزر گئے، چلے گئے۔ من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور سنو، اگر نبی پر فوت اور نبی پر موت آ جائے یا فوت ہو جائے یا اسے شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ اصل بات ہے۔ نبی رسول ہے، خدا نہیں، اگر وہ اس پر موت آ جائے یا وہ شہید کر دیا جائے تو اے مومنوں کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے دین سے؟ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اللہ کے پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینہ کے اندر پورا کے پورا مدینہ کھل گیا، پورا کے پورا مدینہ کے لوگ اور صحابہ کرام پاگلوں کی طرح بکھرے پڑے، پروانوں کی طرح بکھرے پڑے۔ کیا بعض کو تو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے نبی علیہ السلام دنیا سے گزر سکتے ہیں۔ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تو میری تلوار اس کی گردن ہوگی۔ کیسے سمجھایا جائے؟ اتنی شدید محبت سے کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ نبی علیہ السلام وفات ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں باہر ہوتے ہیں، آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے حجرات کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں، اے نبی آپ پر دو موت آنے نہیں دوں گا، ایک تو یہ موت کے جو موت وہ آنے کی آپ پر آ گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسری موت یہ کہ دین سے لوگ دور ہو جائیں اور یہ یقین نہ کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دار پانی کے اندر نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلتے ہیں۔ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے
فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہاں سے نکلے۔ بخاری کی یہ روایت 4454 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، جب وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کسی کی سنیے نہیں رہے، کسی کی سنیے نہیں رہے، بس یہ رٹ لگائے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہیں، بس یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب نہیں مانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ دیے اور منبر رسول پر تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ جو چاروں طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ دیا، ابوبکر کے پیچھے آ گئے۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا جنگتا ہے، منبر رسول ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ارشاد فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، اور لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، اس جملے پر غور کیجیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اے لوگوں سنو، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اس پر موت نہیں آ سکتی ہے۔ اے لوگوں، نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، پیغام دے کر کے بھیجا تھا، ایک مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ معبود نہیں، وہ خالق نہیں، وہ مالک نہیں، وہ رازق نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام رسالت کو پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے۔ ان کا دن پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی لیے نبی علیہ السلام کو دنیا سے بلا لیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ قرآن مقدس میں آیت کریمہ پڑھ کر کے دیکھ لو، قال اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، پہلے سن چکے تھے، مگر ابوبکر جو تلاوت کر رہے ہیں سمجھ میں آنے لگے سارے صحابہ کرام کو کہ یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا کے اندر رہتی دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ تو محمد نے جو رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے، اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان کا مقصد پورا ہو گیا، ان کے دنیاوی زندگی پورے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا دیا، آسمان کی طرف انہیں روانہ کر دیا۔ اے لوگوں سنو، اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کا بھی یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا وستار پانی کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جب ابوبکر قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، یقین بڑھتی جا رہا ہے، اب وہ جو پہلے سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، اب قرآن کی آیت ہو گئی،